السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے آ گیا ہے، اور بجٹ میں اوبیسلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے تو کچھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خوشی کا باعث بنتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹرز کے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ شاید اتنا خوش نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو انداز ہے کام کرنے کا وہ اور ہے، اور پاکستان کی بیوروکریسی سے متعلق باضابطہ طور پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید جو موجودہ زمانہ ہے، موجودہ جو دور ہے، اس سے متعلق پاکستان کی بیوروکریسی اپ ٹو ڈیٹ تو نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں بڑھتی ہیں، لیکن یہاں پہ کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ یہاں پہ پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ بزنس کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں، آپ کتنے اچھے پرفارمر ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال بجٹ میں بہت سی جہاں اور دیگر باتیں ہیں، اس میں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کا یہ بجٹ اور یہ آنے والا سال کیسا ہوگا۔ کیا مہنگائی بڑھے گی؟ کیا ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی؟ اس سے پہلے جو پچھلا سال تھا آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی پروگرام ملا، اور وہ جس طرح ملا وہ آپ کے سامنے ہیں حالات۔ کل جس طرح وزیر خزانہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا، اگر آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی پروگرام نہ ملتا تو آج ہم اہداف کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ 2.38% جی ڈی پی رہی، خوشائند بات ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سالوں کے نسبت تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے۔ گروتھ ریٹ کی بھی ہم ریئلی بات کریں تو یہ جو سارا معاملہ رہا، ہم نے اس کے ٹارگٹ کو بھی اوپن چھوڑا تھا۔ اب 5% گروتھ ریٹ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور 12,900 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں، 3,700 ارب روپے کے تقریباً جو ٹیکسز ہیں، تقریباً 3,000 ارب روپے کے غالباً یہ بن جاتے ہیں، جن میں اب اضافہ ہوا ہے۔ تو اب یہ اضافے والے ٹیکسز جب جائیں گے عوام پر لگیں گے، اوبویسلی اس کا ایک ریئیکشن تو آئے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس کا چارہ کیا ہے؟ اگر ریئل اسٹیٹ والا، کریانے والا، ڈھابے والا، کھوکھے والا ٹیکس نہیں دے گا تو پھر وہ ٹیکس کس سے وصول کیا جائے گا؟ اسی طرح زراعت سے جو لوگ وابستہ ہیں ہمارے دوست، وہ یہ کہتے ہیں ہم کھاد خریدتے ہیں، ہم اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم دوائیاں خریدتے ہیں، ہم اس پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ حضور یوں تو ہر پاکستانی ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے۔ آپ گھر میں ایل ای ڈی ٹی وی خریدیں اس پہ ٹیکس دیں گے، فریج خریدیں اس پہ ٹیکس دیں گے۔ میرے پاس یہ موبائل فون ہے، میں نے اس پہ تقریباً سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے۔ تو یہ جو فیکٹرز ہیں، ویسے تو ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، یہ جواز کوئی نہیں ہے بائی دا وے۔ جو سمپل سی بات ہے، حکومت کہتی ہے آپ کی جو سالانہ آمدن ہے وہ ایگریکلچر سے ہے یا انڈسٹری سے ہے، اس پہ آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا، جس سے انڈسٹری والے دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو ایگریکلچر والے دوست ہیں وہ اس معاملے پہ تھوڑے سے اڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، شہباز شریف صاحب نے جب 9 اپریل 2022 کو حکومت سنبھالی تھی، اس وقت عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جنہیں ایک قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے وہ پیٹرول کی پرائز کو فکس کر کے گئے تھے، اور آئی ایم ایف جو ہم سے بدظن ہوا وہ ان پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ سو کالڈ آپ نے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے عوام کو ایک ریلیف تو دیا، لیکن اس ریلیف کی قیمت یہ بھگتی کہ اس کے بعد سے پاکستان کو بہت سے نخرے اور بہت سے معاملات آئی ایم ایف کے دیکھنے پڑے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے خوب کہا تھا کہ ہم سے ناک سے لکیریں نکلوا دیں۔ پھر انفارچونیٹلی 2022 کا سیلاب میں نے کور کیا، اس نے جس پیمانے پہ تباہی مچائی تھی، اور اس پہ پھر جو عالمی برادری نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ بھی وفا نہ ہوئے۔ لیکن یہ سارے جب ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں، جب ہم ان کو ملاتے ہیں، تو یہ ملانے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچتا ہوں کہ 4-5 بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کی جو پالیسیز تھیں، سیاسی طور پہ انہوں نے فائدہ دیا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس شعور آ گیا، اور اس شعور کے نتیجے میں ایک ان کو پولیٹیکل نیریٹو ملا، لیکن پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ شہباز شریف صاحب ایک اتحادی گورنمنٹ میں تھے، اتحادی گورنمنٹ کے بھی بہت سے معاملات رہے، لیکن وہ گورنمنٹ چلی پھر بھی۔ آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ببانگ دہل کہتے ہیں، اپنے آپ کو مبرہ کرتے ہیں تمام چیزوں سے، لیکن وہ اتنی آسانی سے مبرہ ہو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹائم تھا یا ان کا جو دور رہا ہے وہ دور بھی وہی تھا جو شہباز شریف کا دور تھا۔ بہرحال وہ ایک کنفیوژن رہی، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، حفیظ شیخ صاحب کے بعد شوکت ترین صاحب کو لایا گیا۔ پے در پے 4 سالوں میں یہ 3 وزیر خزانہ بدلے اور پالیسیاں بھی بدلیں۔ اسد عمر صاحب کا مجھے یاد ہے کہ جب ان کو ہٹایا گیا تو اس وقت اسد عمر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے جہانگیر ترین ہیں، حالانکہ جہانگیر ترین ان کے پیچھے نہیں تھے، اور بہت سے معاملات تھے۔ ہم نے خبر دے دی اسد عمر کو ہٹائے جانے سے ایک دن پہلے، عارف نظامی صاحب کو خدا بخشے، ہم اکٹھے پروگرام کرتے تھے، اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے اس بات کو اتنا دل پہ لیا کہ جب تک عارف نظامی صاحب حیات رہے،
اسد عمر صاحب نے ہمارے پروگرام میں آنے کی جسارت نہیں کی. اسی طرح کی پالیسیز تھی ذاتی انات پہ مبنی. آج تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے. اب تو یقین مانیے کہ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانا زیادتی تھی جن کے بارے میں آپ توقع نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان اس حال میں اب پہنچ چکا ہے, آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ آج ایک جانب کل جو بات آئی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے, اب وہ محمود اچکزئی صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے. مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ بات سے وہ ابھی تک مکر نہ جائیں. پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں جن کا پاکستان کی فورن پالیسی کو بڑا نقصان پہنچا ہے. آپ نے تو یہاں تک مطلب ایک تو آپ نے کیمپین چلا رکھی ہے ریاست کے خلاف, ڈائریکٹلی آپ نے فوج کے خلاف, جس کا جشن انڈیا میں منایا جاتا ہے. بھارتی تجزیہ کار جو ہیں وہ آپ کو آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں پہ جملے کستے ہیں کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا یہ معاملہ ہے, یہ باہر چلے جائیں گے. لیکن آپ سے متعلق, آپ کے صاحبزادوں سے متعلق جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ باہر ہیں. پھر آپ نے جو $25 ملین لگا کے لابنگ خریدی. ابھی یہ جو تصویر آئی ایک وہ ریلیز عمران خان جہاز پہ انڈیا پاکستان میچ کے دوران, وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو میں نے اس پہ تھوڑا پراپ کیا, پتہ چلا اس پہ 40,000 پاؤنڈ لگ گئے. ٹویٹ کیا, اس کے بعد آپ کے لوگ پیچھے پڑ گئے. تو بہرحال یہ سارے جو ہیں نا سب کچھ, جب جنرل باجوہ کے ساتھ معاملات اچھے ہیں تو ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, جب آپ اترتے ہیں تو ان کو میر جعفر کہتے ہیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے جس کا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے, اور پاکستان کے لوگ بھلے سمجھتے ہوں یہ شعور ہے. لیکن آج پاکستان جو ہے وہ یہ حکومت, اگر میں پچھلے سال کو دیکھوں تو یہ جو 2.38 ہم نے جی ڈی پی اچیو کیا ہے, یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. بہرحال ان حالات میں کنفیوز پالیسیز, پولیٹیکل اورینٹڈ پالیسیز, پاکستان پیچھے سیاست آگے, میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ سب چیزیں آپ کو شاید مقبول تو کر گئی ہیں لیکن پاکستان کو یہ ہضم نہیں ہو سکیں, پاکستان کو یہ کھوکھلا کر گئی ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہے جی, جو آڈیو لیک ہوئی ہے نیب ترمیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ججز کے ساتھ گفتگو کی, 4-1 سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, براہ راست اس کی کوریج نہیں ہوگی. پھر اب وہ آڈیو لیک ہوتی ہے, اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پی ٹی آئی کرتی ہے, شہزاد اکبر صاحب بھی اس کو کرتے ہیں. کیا یہ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہے؟ کیا اس پہ سپریم کورٹ کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سماعت لائیو ہیں تو لائیو ہوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی کو بند کر کے اس کا نہیں ختم کر سکتے سحر. لیکن جب ایک حکم ہے, جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا حکم ہے, 4-1 کا فیصلہ ہے, اس کے بعد ایک وہ شہزاد اکبر جو احتساب کے نام پہ جو کچھ کیا اس نے, پھر ڈیوڈ روز کے ساتھ جو ہے سارا ڈیلی میل, پھر شہباز شریف صاحب سے معافی مانگنی پڑی, پھر براڈ شیٹ, پھر نہ جانے کیا کچھ, اور وہ شخص وہاں سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بات کرتا ہے, اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح ایک اور ہزیمتی صورت میں اٹھانی پڑتی ہے کہ ایک سب سے بڑی عدالت کا حکم ہے اور وہ وہاں سے لیک ہوتی ہے اور عدالت سے ہی لیک ہوتی ہے. تو اس پہ کیا ہے, مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ کیا جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, کیا ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ عدالتی وقار کو مجروح کرتی ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے اگر اس طرح کے اقدامات کرتے رہیں گے تو اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو اپنی جو اتھارٹی ہے اور اپنا جو حکم ہے اس کو منوان تسلیم کروانے پہ پابند کرتا ہے؟ یہ بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اگین بات وہی ہے مذاکرات کی. مذاکرات کریں جب ان کو خوف نظر آتا ہے. ایک جانب آپ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے, کل کو آپ عدالت کو کہیں گے ہم نے کمیٹی بھی بنا دی تھی لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, انہوں نے ہم پہ مقدمے تیز کر دیے. جواز پہلے سے پرو ایکٹیولی دیکھیں, بنیادی طور پہ جو فرق ہے, پی ٹی آئی چلتی ہے پرو ایکٹیولی اور ان کے مخالفین چلتے ہیں ری ایکٹیولی. تو اگر عدالت کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو گیا, وہ 4 دن کے بعد آڈیو آ رہی ہے, اس کو ایک پراپر طریقے سے مینیج کیا گیا, تو دیٹ مینس کہ پوری پلاننگ تھی, وہ اگلے اسی وقت ریلیز کر دی جاتی. تو یہ دیکھ لیں ان کا پرو ایکٹیو اپروچ, ان کی ری ایکٹیو اپروچ, الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.